مسلم میں وہ جو حدیث ہے نا، سیدہ عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، یعنی صرف ایک وہم نکالنے کے لیے، اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈڈ ہے۔ اگر کوئی شیعہ اعتراض بھی کرتا ہے یا کوئی سنی کسی شیعہ پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب آپ علمی طریقے سے دیں۔ میں نے دیا ہے علمی طریقے سے کہ جس سینیریو میں سیدہ عائشہ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں تھا۔ جس طرح لوگوں کو وہم ہو گیا ہوا تھا حیض کے غسل کے اگینسٹ، ہمیں کہتے تھے کہ حیض کے بعد جو غسل ہے اس میں چٹیاں کھولی جائے، عام جو غسل جنابت ہے اس میں عورت کوئی اپنا پورا جوڑا کھولنے کی ضرورت نہیں، اوپر سے پانی بہا لے بس جتنا بھی گیلا ہو جائے۔ اور وہاں پہ 2 تابعین آتے ہیں، ام المومنین سے کہتے ہیں، ایک تو کہتا ہے میرے تو بال ہی اتنے گھنے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے، اور 13 لیٹر ٹوٹل پانی ہوتا تھا برتن میں، جس سے میں اور رسول اللہ دونوں غسل کر لیتے تھے۔ پہلے نبی علیہ السلام غسل کرتے تھے، ان کے بچے ہوئے پانی سے میں غسل کر لیتی تھی 13 لیٹر سے، یعنی 6.5 لیٹر۔ اس نے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اما عائشہ نے پھر ایک برتن میں 6 لیٹر کے قریب پانی لیا۔ اس وقت گھروں میں اٹیچ باتھ روم اسی طرح ہوتے تھے کہ کپڑے کے ذریعے ڈویژن ہوئی ہوتی تھی، اس میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ دوسری طرف جو نہا رہا ہے وہ نظر آئے گا۔ اما عائشہ نے اس کا وہم نکالنے کے لیے اس کے سامنے وہ بالٹی لے کر گئیں، غسل کیا اور باہر آئے کے بتایا کہ دیکھو یہ میں نے اس پانی کے ساتھ غسل کر لیا۔ تب جا کے اس کا وہم نکلا۔ اب اس میں گستاخی کہاں سے ہو گئی؟ ایک استاد اپنے شاگرد کو سمجھانے کے لیے، اس کا وہم نکالنے کے لیے اگر یہ کام کرتا ہے کہ دیکھو اس بالٹی کے ساتھ میں نے غسل کر لیا، اس میں کون سی گستاخی ہوگی؟ قسم کے متعلق یہ باتیں کر رہی ہے۔ اور اگر جماعت عمریہ کے پاس کیا صفائی کیا، ان کے پاس صفائی یہ ہے کہ صحابہ کو یہ مسائل نہیں آتے تھے، عائشہ کو آتے تھے یہ مسائل، وہ عائشہ ان کو سکھا رہا ہے۔ تو پہلی بات ہے کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں سیکھا اتنے سال؟ جنابت کے احکام اگر انہوں نے نہیں سیکھے، ان کی عورتیں اگر انہوں نے حیض کے احکام نہیں سیکھے تو کیا کر رہے تھے؟ ابو بکر کیوں خلیفہ بنا؟ ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کے لیے مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ یہ باتیں بتائیں کہ ہم اس طرح باہر ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر ابو بکر عمر کو نہیں آتا تھے یہ مسائل تو وہ نماز کیسے پڑھتے؟ وہ کیوں خلیفہ بنے؟ ہٹ جاتے۔ اور پھر یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نہیں سوچا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد لوگوں کو یہ احکام کی ضرورت ہے، کون سکھائے گا؟ میری بیوی سکھائے گی جنابت کے احکام، نوجوانوں کو میری بیوی سکھائے گی، یا آپ برداشت کریں گے اپنے آپ کے لیے؟ تم خود سوچو، تم برداشت کرو گے؟ تم ایک مثلا بینک میں کام کرتے ہو یا کسی آفس میں کام کرتے ہو، تم برداشت کرتے ہو کہ تیری بیوی کسی کے ساتھ اپنی حیض کی کہانی سنا دے؟ تم برداشت کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پہ راضی ہیں؟ اللہ اس پہ راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا تھا، تہیہ کیا تھا کہ ان کے بعد لوگوں کے ہادی کون ہوں۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اس علم کا ٹیچر، اس علم کا خزانہ